بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بہت اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک آڈیو پیش کر رہا ہوں، یہ سن لیں اور اس کے بعد میں پھر اس موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آواز آپ پہچان لیں گے، مجھے بتانے کی ضرور نہیں ہے، لیکن بعد میں بتا بھی دوں گا۔ ہوئی ہے یہ باتیں پریس کانفرنس کرنے والی نہیں ہے، معذرت سے یہ ثبوت معذرت چاہتا ہوں، بھارت کے خلاف ثبوت نہیں دینا چاہیے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ ملک میں یہ شک اور شبے اور یہ خطرات پیدا نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ یہ معاملات رہتے ہیں۔ جب آپ تشہیر شروع کر دیں گے کہ جب حملے ہونے لگے، یہ رپورٹیں میں وزیر اعظم رہا ہوں ہر وقت موجود رہتی ہیں کہ یہ خطرہ ہے، یہ تھریٹ آ گئی ہے۔ آپ ان تھریٹس کو اس طرح پبلکلی نہیں بیان کرتے، لیکن شاہ صاحب یہ تو آپ یہ منہ اور مسور کی جی آپ نے یہ بیان سنا، یہ جناب خاقان عباسی تھے جو پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم رہے ہیں۔ اس بات پہ ناراضگی کا اظہار فرما رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کر کے بھارت کی درندگی، حرام زدگی اور پاکستان میں جو اس کی مداخلت ہے، پاکستان کے خلاف جو اس کی بےایمانہ کارروائیاں ہیں، وہ کیوں بیان کیں؟ کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی باتیں تو ہمارے علم میں بہت تھیں، وہ وزیر اعظم تھے، وہ ظاہر ان کے علم میں تھیں، لیکن وہ اس پہ راضی نہیں تھے، وہ کبھی اس کو پبلک کے سامنے نہیں لاتے تھے۔ میں اس پہ کوئی نہ گالی دینا چاہتا ہوں، نہ زبان گندی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لاجک کیا ہے، آپ اس کو خود ہی سمجھ لیں۔ اسی طرح کی ایک ٹویٹ کی ہے انہوں نے، ہمارے یہ جو نارووالی پروفیسر صاحب ہیں، انہوں نے، احسن اقبال صاحب نے، اور میرے علم میں یہ بات ہے، آپ کے علم میں لے آؤں کہ میاں نواز شریف کے دور میں جب ہم یہ بات کہا کرتے تھے نا کہ جی آپ اپنے منہ سے اس کا کیوں نام نہیں لیتے کلبھوشن کا، تو وہ اس پہ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ جو سینیٹر ہیں ان کے پرویز حمید صاحب، یہ پرویز رشید صاحب، جو جن کے متعلق ایک اور بھی بہت مصدقہ بات کی جاتی ہے ان کے عقائد سے متعلق، یا ان کے جو ویسے بھی جو ان کی ماشاءاللہ عادات ہیں ان کے حوالے سے، انہوں نے ایک دفعہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی آصف غفور صاحب، جناب آصف غفور کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی تھی جب اس کو پکڑا گیا تھا نا کلبھوشن کو، تو انہوں نے اپنے منہ سے بھی کلبھوشن کا نام نہیں لیا تھا، صرف وہ کیونکہ وزیر یہ اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے تو یہ بتبان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اخبار نویس نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کیوں نہیں اس حوالے سے کلبھوشن کا ذکر کیوں نہیں کرتے، نام کون لیتے، تو انہوں نے آن دی ریکارڈ یہ بات کی تھی کہ جی وہ بندہ ابھی گرفتار ہوا ہے، ابھی ہم اس پہ الزامات لگا رہے ہیں، تو یہ کوئی ثبوت تو نہیں نا الزامات جو ہیں، یہ اس نے کہا تھا۔ اور احسن اقبال نے بھی یہی بات کی جو خاقان عباسی کہہ رہے تھے۔ اور اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کلبھوشن کا نام کیوں نہیں لیتے تھے، کہ تاکہ اس سے انڈیا کو غصہ نہ آ جائے، ناراض نہ ہو جائیں اپنے مال۔ انہوں نے بزنس کرنے ہوتے ہیں ساتھ، بچوں کی شادیوں کے مسائل ہوتے ہیں، گھر کے مسائل ہوتے ہیں، رشتہ داریوں کے مسائل ہوتے ہیں، بزنس کے مشترکہ مسائل ہوتے ہیں، یہ کہاں بیچارے نام لیں گے کچھ۔ ناظرین کرام، یہ ہیں وہ لوگ جو آپ پر حکومت کرتے رہے ہیں، جن کو اس بات پر غصہ آتا ہے کہ ہم انڈیا کی شان میں اتنے گستاخی کے مرتکب کیوں ہوئے ہیں۔ آپ ان سے کیا امید رکھتے ہیں؟ یہ ہیں وہ لوگ جو گالی دیتے ہیں فوج کو، جن کو شکوہ ہے فوج سے، یہ ان کے خیالات۔ میرے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں، کوئی ابھی اس ایڈیٹنگ کا سسٹم نہیں ہے کہ میں نے اکٹھی تو کی ہوئی ہیں بہت سے، کہ میں آپ کو سناتا، آپ کو بتاتا کہ یہ فوج سے متعلق، یہ انڈیا سے متعلق کیا نظریات رکھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بندہ قائد اعظم کے جوتوں کے تلووں کی خاک کے برابر نہیں ہے،
اور قائد اعظم گاندھی سے متعلق صرف ایک بات کہا کرتے تھے. دیکھیے گاندھی، مہاتما گاندھی وہ بندہ تھا جو پاکستان کے عشق میں گولی کھا کے مر گیا. یہ بی جے پی والے، آر ایس ایس والے تو آپ کو پتہ ہے نا، اس کو تھوکتے ہیں، اس کے پتلے جلاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں. وہ مرا کیوں تھا؟ اس نے مرن برت رکھا تھا کہ پاکستان کے ایسٹس، حصے کے ایسٹس دو. تو اس کو غصے میں اس نے نتھو رام گاڈسے نے گولی مار دی تھی، آر ایس ایس کے بندے نے. تو آپ وہ نتھو رام گاڈسے کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے. یعنی وہ بندہ منافق بھی تھا، تو اتنا پکا تھا منافقت میں کہ مسلمانوں کی حمایت کے لیے مر گیا، پاکستان کی حمایت کے لیے. قائد اعظم کہتے تھے کہ یہ دو منہ والا سانپ ہے، دونوں طرف سے ڈستا ہے. قائد اعظم سے زیادہ پڑھا لکھا ان کا باپ بھی نہیں ہے، نہ کوئی اگلی 100 نسلوں میں ان کے ہوگا. یہ جو بکواس کرتے ہیں. دو قومی نظریے کی بنیاد کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ 1000 سال اکٹھا رہ کے نہ ہم ان کی طرح منہ دھوتے ہیں، نہ ہاتھ دھوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں. یہ وہ نہیں ہیں. آپ کا سابقہ 3 مرتبہ رہنے والا وزیر اعظم کہتا ہے کہ جی ہم تو آلو گوشت بھی ایک طرح کا پکاتے ہیں، ہم تو کھاتے بھی ایک طرح کا ہیں، پہنتے بھی ایک طرح کا ہے، یہ بھی ایک طرح کا، وہ بھی ایک طرح کا. یہ کچھ کہتا تھا. یہ اس کی پیداوار ہے. یہ نسل جو آگے یہ آ رہی ہے نا، یہ ان کی پیداوار ہے. آپ یقین فرمائیں، میں کسی سیاسی جماعت سے الحمدللہ میرا کوئی تعلق نہیں. میں تو آپ کو پتہ ہے جو سیاست کے، میں یہ جمہوری نظام کے متعلق، یہ سو کالڈ پاکستان کا جمہوری نظام ہے، اس کے متعلق بھی جو میں ریزرویشنز رکھتا ہوں وہ آپ کے علم میں ہے. میری جو یہ جو نوجوان ہیں، ان سے بہت ساروں سے ملاقات ہوئی. یہ جو نون لیگ کے تربیت یافتہ ہیں، میں نے دیکھا جس طرح کی باتیں مریم نواز کرتی ہے، جس طرح کی نواز شریف کرتے ہیں، جس طرح کی احسن اقبال کرتا ہے، جس طرح کی خاقان عباسی صاحب کرتے ہیں، یہ لوگ فوج سے متعلق ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہیں. ان کے دل و دماغ میں اتنی نفرت کس نے ڈال دی؟ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی تیزی سے یہ لوگ میدان میں آئے ہیں. یہ ٹیوبر آئے ہیں، یوٹیوبر آئے ہیں جو نام لے لے کے جنرل باجوہ کا، نام لے لے کے ڈی جی آئی ایس آئی کا کیا کیا بکواس کر رہے ہیں. اور خواہش یہ ہے کہ کسی طرح انہیں کو گرفتار کرے تاکہ ان کا نام بھی اگلے کم از کم کونسلوں کی لسٹ میں آ جائے، یا اگر کبھی آئندہ حکومت آئے تو ان بیچاروں کو کوئی اور یونین کونسل کے صدر بدر وغیرہ بنا دیں. میں حیران ہوتا ہوں، نہ ان کا مطالعہ ہے، نہ انہوں نے تاریخ پڑھی، نہ وہ پاکستان کا جغرافیہ جانتے ہیں، نہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان بنا کیسے تھا، بنایا کس نے تھا. مجھے اللہ جھوٹ نہ بلوائے، میری زبان نہیں اجازت دیتی میں بات کہوں. جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر ہم فوج کو جو ایک غلط چیز تو ختم کر دیتے ہیں، فوج تو کیسا ملک چلے گا؟ دفعہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ہمسایہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جب فوج ختم ہو جائے گی تو مسائل ہی ختم ہو جائیں گے، پھر تو ہم ایک ہو جائیں گے، تجارت کریں گے آپس میں، جیسے کینیڈا اور امریکہ کا بارڈر ہے. جیسے یہ سے 2-3 باتیں انہوں نے اس طرح کی ان کے دماغوں میں ڈالی ہوئی ہیں. میں کہتا ہوں یہ لوگ، ان لوگوں نے ان بچوں کو کتنا گمراہ کیا ہے. اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. میں نے 3 سال دشمن کی جوانی میں قید کاٹی ہے. میں اس کی رگ رگ کو سمجھتا ہوں. میرے جو نانکے تھے وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے. میری نانی نے جو مجھے باتیں بتائیں، وہ 2-3 بہنیں جس طرح شہید ہوئی تھیں، جس طرح جان بچا کے وہ لوگ پاکستان پہنچے تھے، جو کچھ تھا، اس کے بعد سے مجھے تو اس بات کا پتہ ہے. لیکن یہ کہاں سے آ گئے ہیں یہ لوگ؟ یہ کن کی اولادیں ہیں؟ ان کے دماغوں میں یہ خناس کس نے ڈال دیا جو یہ آگے تبلیغ کر رہے ہیں؟ یہ پاکستانی بچوں کو فوج کے خلاف گمراہ کر کے کیا 71 والا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ مکتی بانی ہے انڈیا کی. اور یہ لفظ میرے منہ سے بالکل فکرہ صحیح نکلا ہے. کل اس نے فوجی وردی پہن کے
اس ڈی جی آئی ایس کی کانفرنس کے بعد مودی نے کہا کہ ہم نے یاد ہے تمہیں 1971 میں گھس کر مارا تھا اندر، تمہارا ملک 2 ٹکڑے کیا تھا. کسی کی ان کی زبان پہ دندل پڑ جائے، ان کی زبانوں کو سوزاک ہو گیا بغیرتوں کی، ان کو نظر نہیں آ رہا وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ اس کی مکتی بانی ہے. انہوں نے مکتی بانی بنائی تھی نا اس پاکستان میں، یہ مکتی بانی ہے. لیکن میں آپ کو ان کو ایک بات بتا دوں، تب پاکستان، دونوں پاکستانوں کے درمیان 1200 میل کا فاصلہ تھا، یہاں نہیں ہے. یہاں تمہاری نسلوں کو یہ کھا جائیں گے. اللہ نے جن کو ذمہ داری دی ہے نا پاکستان کی سالمیت کو بچانے کی، اللہ کے نام کے اس ملک کی، اللہ کا راز ہے یہ ملک پاکستان. اس کی حفاظت میں جس نے جتنا حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر کھربوں گنا بڑھا کے انشاءاللہ اسے دے گا. جو اس کی سالمیت پہ بھونکتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں نشان عبرت بنائے گا. بنے ہوئے ہیں نا، اب بنو گے. اور جو مرضی کر لو. میں کہتا ہوں جس طرح ایسٹ پاکستان میں جو کچھ انڈیا نے جتنی پینیٹریشن کی تھی، اس کو 100 سے ضرب دے تو اس سے زیادہ بلوچستان میں اس نے کی ہے. یہ جتنی دہشت گردی اس نے ہمارے ساتھ کیا. لیکن پاکستان الحمدللہ قائم ہے نا اپنی جگہ، اس لیے کہ ہمارے پاس اب وہ پہلے والی لاجسٹک پرابلم نہیں ہے. درمیان میں ایک ملک پڑتا تھا، ایک سازش کے تحت بنایا گیا تھا. کوریڈور دیا نہیں گیا تھا پاکستان کو، مغربی پاکستان کو مشرقی پاکستان سے ملانے کا. اب ایسی بات نہیں ہے، جو مرضی کر لو تم. اگر تمہیں فوج نہیں پوچھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے بچے پوچھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ اگر حلال کی اولاد ہیں تو تمہارے بچے تمہارے گریبان پھاڑیں گے. وہ تم سے پوچھیں گے کیا بکواس کر رہے ہو. میری حکومت پاکستان سے درخواست ہے، خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، ان کی زندگی، خصوصاً ان کا جو تحریکی زندگی ہے پاکستان کے لیے، اس کو 5ویں جماعت سے، کچی جماعت سے 10ویں جماعت تک لازماً ایک مضمون کی صورت اپنے کورس کا حصہ بنائیں اور ان شیطانوں سے اپنی جان چھلوائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، تشہیر فرمائیں، شیئر کریں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.